اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ سر آپ پیس فیڈریشن انڈیا کے جو نوجوان بچے ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس میں پروگرام کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو ان نوجوانوں کو عطا ہوئی ہے، اور پیس فیڈریشن کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ اس میں نوجوان موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو نوجوان اپنی طاقت لگا سکتے ہیں اور جتنی جذبے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ معمر احباب نہیں کر سکتے۔ اس جوش کے ساتھ اگر ہوش ہو اور تجربے کار علماء معمر حضرات کے تجربوں کو لیا جائے اور یہ نوجوان پھرتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ان کی قدم چومے گی، اور انشاءاللہ یہ محنتیں ثمر آور ہوں گی انشاءاللہ۔ مکی مسجد کمیٹی کو آپ کیا کہیں گے سر، اور اسی کو لے کر جو بیدر ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی مسجد ہے اور ان کی کمیٹی کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو صرف عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔ مسجدیں صرف مرکز عبادت نہیں ہیں بلکہ مسجدیں مرکز انسانیت ہیں، اور اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کے ہر فرد کو مسجد سے جوڑا جائے۔ مسجد صرف ان 7 10 8 یا 20 25 لوگوں کے لیے نہیں بنائی جاتی جس میں لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بلکہ مسجد بنائی جاتی ہے وہ پورے ہی محلے کے سارے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ بلکہ اس مسجد کو انسانیت کا گہوارہ اس طرح بنایا جائے کہ ہم برادران وطن کو بھی بلائیں، ان کو مہمان خصوصی بلائیں، ان کی شارپوشی ہو، ان کو کھلایا جائے اور مسجد سے ان کو قریب کیا جائے، اور مسجد سے جو پیغام دیا جاتا ہے اس پیغام کو ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جو طالب علم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول اور کالجز میں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اسکولوں اور کالجوں میں صرف تعلیم ہو رہی ہے، جہاں تک تربیت کی بات ہے وہ فقدان ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ بچوں کو اگر صرف جو ہے ڈگری دی جائے، وہ کاغذ کے پرزے سند کی شکل میں دیے جائیں، لیکن اگر ان کو انسان بنانے کی فکر نہ کی جائے اور ان کے اندر اچھے اخلاق اور کردار نہ پیدا کیے جائیں تو پھر اگلی نسلوں کی حفاظت کا اور ان کے اخلاق کی بقا کا ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے سب کو اس بات پر محنت کرنی چاہیے۔ ہم ممبر و محراب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیس فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے جو بچوں کے قرآن کلام پاک کا انعامات کا ڈسٹریبیوشن جو رکھا گیا تھا انعامات کا، اس کے اندر سب سے مبارکباد یہ ہے کہ اس کے اندر 693 بچوں نے حصہ لیا، 603 نے، لیکن جیسا کہ مولانا کاظم صاحب نے کہا 600 بچوں کو قرآن مکمل کرنے نہیں آئے، تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہم اور ان کے والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور میں ان والدین سے اور ہمارے اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو عارضی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا بے انتہا ضروری آج کے اس دور میں، اور ہم جب تک اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، ہمارے آنے والے دور میں مستقبل میں بچے دین کے اوپر معلومات نہیں رکھیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہے، جتنا بھی ہم لوگ دنیاوی تعلیم دیں گے تو فیل ہو جائے گی۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے اور اپنے اوپر بھی ذمہ داری لیتے ہوئے یہ عہد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی عہد کرنا بولتا ہوں کہ آ کے دینی تعلیم حاصل کرے، تجوید کے ساتھ قرآن سیکھے، احادیث سنے، اسلام پہ چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عمل کرے۔ اور میں اتنا بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیس فیڈریشن انڈیا والوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ لوگ بہت اچھا کام کرتے آئے ہیں پچھلے 3 سال سے، لاک ڈاؤن سے لے کے ابھی تک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ اور اچھا کام کریں گے۔ اور پیس فیڈریشن والوں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ والعظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ مکی مسجد کمیٹی بھی آپ کے ساتھ پوری طریقے سے تعاون کر رہی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طاہر کلیم اللہ مکی مسجد کا ممبر ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ ہماری مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، اور یہ آج مسابقہ قرآن کا جو انعامات تقسیم کرنے کا پروگرام ہوا ہے، بہت مبارکباد ہیں وہ بچے جو اپنے انعامات حاصل کیے ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی اور ان کے اساتذہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے محنت کی اور اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ترقی دے، اور جو بچے ابھی محروم ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ قرآن سیکھنے میں اور پڑھنے میں اور مسابقے میں آئندہ جو ہے حصہ لیں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے گا۔ یہ اللہ
سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے امت کے مسلمانوں کے جو بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو دین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کیسا ہوتا؟ شروع میں ہو تو صرف کیا ہے اس میں؟ سورہ عبس پڑھنا شروع کریں، ان کا کوڈ نمبر تو سب سے پہلے چند ٹاپک طے کرو، آپ 50 ٹاپک بیٹھ کے طے کرو۔ جیسے مثلا مذاق کرنا ہے، مذاق اڑانا نہیں، مذاق اس کو کہتے ہیں، مذاق کے واقعات مزاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا، ایک آدھ مزاح بولو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیے، مزاح فرمایا نا، ایک آدھ واقعہ بولو مزاح کا۔ ایک بڑھیا مطلب ایک ضعیف عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آ کر بولتی کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی؟ تو اللہ کے رسول فرماتی کہ نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ بولتی تو بوڑھے اب تو ضعیف ہے بلکہ روتے رہتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولتی کہ میں نے کہا کہ بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن بوڑھے جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اس کو جوان بنائے۔ تو یہ مزاح ہے، مزاح کی اور بھی کئی واقعات آپ کو سیرت میں مل جاتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات دیکھیے آپ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، مزدوروں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ساری انسانیت کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، یہاں تک کہ درخت کے پتوں کے ساتھ، جو بھی ہو سلوک کو پڑھیے آپ پورا کریں۔ سب سے پہلے میں ہمارے مکی مسجد کمیٹی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ قدم با قدم ہمارے جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اس میں بہت بڑا ساتھ دیے ہے۔ تو میں گزارش شروع کرتا ہوں۔ پہلا
یہ پیس فیڈریشن کیسے میں لاک ڈاؤن کا وقت تھا, پورے اسکولوں کو چھٹی تھی اور ایک غم کا ماحول تھا. اس وقت ہمارے پاس نوجوانوں کی تعلیم ہو رہی تھی, تو ہم لوگ بیٹھ کر سوچے کہ کیا کریں, کیسا کریں. بچوں میں بھی جو ہے بے دینی بہت بڑھ رہی, تو کچھ کام کریں گے بول کے ہم لوگ ایک گروپ بنائے جس کا نام مکی مسجد کے نام سے مکی یوتھ آرگنائزیشن بول کے رکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فرسٹ جو ہے قرآن کا 10 سورے, جو آخری کے جو 10 سورے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کا کمپٹیشن رہے. کیونکہ اگر 10 سورے اگر ایک بندے کو اچھے سے یاد ہو جائے تو اس کی نماز درست ہو جاتی بول کے ایسا ہم حساب لگا کر جو ہے کمپٹیشن رہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کمپٹیشن میں کامیاب ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے راشن کی تقسیم کیے, کیونکہ لاک ڈاؤن میں جو ہے حالات کیسے تھے آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس پیش نظر دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے راشن کٹس بنا کر تقسیم کیے. پھر اس کے بعد جو ہے نا کھانا وغیرہ بنا کر ہاسپٹلس کے باہر, اور جو غریب لوگ فٹ پاتھ پر یہاں وہاں سوتے ہیں, اور کچھ ایریے ہے ہمارے شہر میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں, تو اس ایریوں میں بھی جا کر ہم لوگ جو ہے کھانا بنا کر تقسیم کیے. کچھ ٹائم چلتا رہا ایسا. پھر اس کے بعد شادیوں کے وغیرہ تقاضے آئے, تو اچھی طریقے سے جائزہ کر کے ان شادیوں میں بھی ہم لوگ ہماری استطاعت کے حساب سے جتنا اللہ رب العزت ہمیں موقع دیا اس کے حساب سے ہم لوگ اس میں بھی حصہ لیے, اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ بھی کامیاب ہوا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر دین کی بیداری پیدا کرنے کے لیے پروگرامس کیے ہم لوگ, جوڑ بنا کر ایک سسٹم. کیسا ہو رہا تھا, اجتماع ہو رہے تو نوجوان بھاگ جا رہے ہیں, دور ہو جا رہے ہیں, تو ہم لوگ کیا کریں, ایک میٹنگ کے تحت فلاں جگہ میٹنگ ہے, کیا میٹنگ ہے, سکسیس کی میٹنگ ہے. ایسے ایک انگلش میں پروگرامس کے عنوان طے کر کے ہمارے مفتی غلام میرزا صاحب, مولانا شکیل صاحب, مولانا لہیر صاحب, یہ مولانا عادل صاحب, یہ سب مولانا کو لے کے کر کے ہمارے قاضی صاحب کو لے کر یہ پروگراموں نوجوانوں کو جوڑ کے باضابطہ طریقے سے یہ پروگراموں کو چلایا جانے والا الحمدللہ. پھر اسی کے ساتھ ساتھ نماز فجر کا ایک معاملہ ایسا ہے جو بندہ 5 وقتہ کی نماز ہوتا ہے, اس کی نماز فجر بھی کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے نیند کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے. تو اس کے تعلق سے جو ہے ترتیب بنا کے کام کیے, ایک ٹیم بنے, تو بچوں کو جو ہے نا فونوں کے ذریعے سے اٹھانے کا, گھر کو جا کر اٹھانے کا, اس طریقے سے اس کا بھی کام کیے. اور اسی کے چلتے ہوئے چھوٹے بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہونا بول کر شب معراج سے لے کے شب برات 2 بار ہم یہ پروگرام کیے پچھلے 2 سال میں. تو جو بھی بچہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا اس کو جو ہے نا انعاموں کے ساتھ ہم لوگ اعزاز کیے. پھر اسی کے چلتے ہوئے دینی اعتبار سے محلے میں کیسی محنت کریں, کیونکہ محلے کی محنت بھی ضروری تھی. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے نا محلے میں بھی محنت کیے. ڈور بائی ڈور جو ہے نا پہلے مسجد میں مشورہ کیے, مسجد کے ممبروں کو بلا کر, نوجوانوں کو بلا کر مشورہ کرے کیسا اس کام کو کرنا چاہیے. مشورے میں جو رائے آئی وہ رائے کو لے کے اس کام کو بھی کیے. نوجوانوں سے باضابطہ ملے جا کر پھر ان کے حال کو دیکھتے ہوئے محنت کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین میں دن کیسے آنا, تو 15 دن مہینے میں محلے کے الگ الگ علاقوں میں جو ہے نا اجتماع رکھے خواتین کا. الحمدللہ وہ بھی سکسیس رہا اللہ کے فضل و کرم سے. بہت سی خواتین جڑی, اور ان خواتینوں کے جڑنے سے مراکز نسواں جو حضرت جی کا بنایا ہوا نظام ہے, جو کہ بڑے عورتیں بڑے خواتین کا پروگرام ہے. الحمدللہ 2 سال سے ہمارے مکی مسجد کے سیکریٹری, عیدگاہ کمیٹی کے سیکریٹری جناب سید مبشر علی عرف ابو صاحب, ان کے مکان پر چل رہا ہے. اس میں حضرت کی بہت بڑی ایک ہیلپ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو انہی کے گھر میں بڑے خواتین کا 2 سال سے پروگرام چلتے آ رہا ہے دینی تعلیم کے اعتبار سے. اسی کے چلتے ہوئے پھر ہاسپٹل کی لائن سے شوگر, بی پی,
یہ مسائل بہت ہیں آج کل، غریب لوگ بھی اس کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں. اس کے سلسلے میں بھی ہم ڈاکٹر سے ہمارا میٹنگ کیے پرسنلی جا کے اس کو کیسے کر سکتے ہیں، یا تو کچھ شرطیں بنیں گے. ہمارے مسلم کے ڈاکٹر صاحب جتنے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بڑھتے جا رہا ہے نہیں ہو رہا. تو الگ الگ رائے ہیں. کچھ ڈاکٹرس گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف کچھ بتائے، کچھ بتائے کیمپ رکھیں گے. تو ابھی وہ اتنا سکسیس نہیں ہوا، پھر بھی اس پہ محنت جاری ہے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا بھی راستہ نکال کے کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 مرتبہ آس پاس کے دیہاتوں کی حالت تو آپ جانتے ہوں گے. ایسے دیہات ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر نماز بھی 2-4 وقت ہوتی ہے، کئی چھوٹ جا رہے ہیں، مکتب نہیں چل رہا. پھر بھی مولانا شکیل صاحب، مفتی رئیس صاحب اور ایسے کئی تنظیمیں ہیں جو محنت کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی محنت کریں، وہاں پر ملاقات کریں، دینی اعتبار سے، کچھ مالی اعتبار سے، جتنا ہو سکا اللہ رب العزت کی طرف سے اس حساب سے ہم مدد کرتے آئے ہیں. تو یہ مطلب ہمارے پیس فیڈریشن کی کارگزاریاں تھیں، اور بھی ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہم لوگ اس میں کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کیجیے اللہ رب العزت ایسے کام کرنے میں ہماری مدد کرے، اور آپ لوگ بھی مدد کیجیے. دیکھیے یہ کام ہم لوگ صرف اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کسی کے لیے. بس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ بھی درست کی. ایسا نہیں کہ ہم کوئی ولیس نہیں ہے، ہم خود بھی گنہگار ہیں. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی دین لائے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے. تو بس میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی کامیاب اجلاس ہے. عام جلسوں میں جاتے ہیں تو صرف بیانات سنے جاتے ہیں، لیکن آج کے اس اجلاس میں پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ہمارے معصوم بچوں کے پڑھنے کو آپ نے بھی سنا، اور ماشاءاللہ مختلف جہتوں سے پیس فیڈریشن جو ایک تنظیم ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کو لگا کر، اپنی توانائیوں کو کھپا کر بہت پیارے انداز میں ان بچوں کو تیار کیا. ہمارے حافظ محترم حافظ کاظم صاحب نے کارگزاری بھی سنائی، اور پیس فیڈریشن کے سیکرٹری صاحب نے بھی خدمات کو نبھایا. بہت خوشی ہوئی اور دل سے دعائیں میری طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے. ہمارے علماء کرام نے بچوں کا امتحان لیا، اور آج یہ مسابقے کی آخری کڑی تھی، اور 40-50 بچوں میں 600-700 بچوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی. ان کے درمیان میں مقابلہ ہوا، مسابقہ ہوا، انہیں انعامات سے بھی انشاءاللہ نوازا جائے گا. اور مراکز نسوان جو قائم ہیں ان کی پہلی جماعت بھی تیار ہوئی، اور پھر دوسری جماعت چل رہی ہے. انہوں نے بھی اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ بھی رہی کہ 15-20 نوجوان لڑکیوں کو تیار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ کر جو دین سے بالکل دور اور محروم ہیں، دین کی سمجھ، دین کی تفہیم ان کے درمیان میں ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے نوجوان اور سمجھدار لڑکیوں کی جماعت تیار ہوئی ہے، جن سے بات کرنے کے بعد احساس ہوا کہ ماشاءاللہ ان کے اندر جذبات بھی ہیں، اور دل میں ان کے درد بھی ہے، اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اس سماج کے لیے جس سماج میں ایسے بے دین افراد اور ایسی خواتین ہیں
جن کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تصویر کے طور پر میں نے ان بچوں سے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ تفہیم دین کے کام کے لیے اپنے قدم جما رہی ہیں، آپ یہ بتاؤ اپنے تجربے کی روشنی میں کہ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں میں سے کتنے فیصد بے دین لوگ ہیں اور کتنے فیصد دیندار؟ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ بات جس پر میں غور و فکر کر رہا ہوں اور ہماری اس تحریک کو کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، اس تحریک کے تحت ہم نے غور و فکر کیا ہے اور گزشتہ 17 سالوں سے ہم نے فیلڈ میں دیکھا ہے لوگوں کو، جہاں ہم لوگوں کی جہالت دیکھی ہے، جہاں ہم لوگوں کی غربت دیکھی ہے، وہیں ان لوگوں کی بے دینی کو بھی دیکھا ہے. اور ان بچوں میں سے 2-3 بچوں نے حقیقت پر مبنی بات کی کہ رات کی دعا صرف 3 گھنٹے کی 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک کسی کلاس چلانے جو امی نانی پھوپھو انٹی بن چکی ہیں، یہ عمر کی خواتین. ایک باپ کو صرف اپنے بچوں کو دولت، آرام، آرائش، کروڑ پتی ہوتے ہیں، اپنے پیچھے وارث بنانے کے قابل نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے بہت بچوں کو بغیر مانگے ہی دولت دی ہے اور بہت سے لوگوں کو مانگنے کی بات دی ہے. یہ جو اولاد کی نعمت ہے، اس نعمت کو امانت سمجھنا ضروری ہے. عموماً لوگ عام لوگوں کا مزاج اولاد کہتے یہی ہے، اولاد کے بارے میں یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی نعمت ہے، بس اس کو نعمت کی حد تک رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو دنیاوی تعلیم دو، ان کے ہاتھ پہ سرٹیفکیٹ کما دو، ان کو اس قابل بنا دو، 40 50 60 70 ہزار کما لے، پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ محدود. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اس بات کا کہ میں اپنے بچوں کو پہلے دیندار بناؤں گا، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم دوں گا. دین سے محروم کرتے ہوئے، دینی تربیت سے آزاد رکھ کر دنیاوی تعلیم دینے کا جس نے ارادہ کیا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اس عمل کا جواب دینا. اصل دینی تربیت ہے. ہم سب فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں گے انشاءاللہ جن اسکولوں میں ہم کو دینی تعلیم بتائی جاتی ہے، دینی تربیت حوالے کی جاتی ہے، ہم کو نبی کی سنتیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، ہمیں ہمارے عقائد کو درست کیا جاتا ہے، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہمارے اسکولوں میں پیدا کی جاتی ہے، ہم کو قرآن مجید سے ہمارا لگاؤ اور تعلق پیدا کیا جاتا ہے. ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر اور اس کی کوشش ہے. اور اس فیڈریشن کے صدر ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ شان پوشی فرمائیں. اس کے بعد الحاج محمد عبدالسمیع صاحب جو کمیٹی کے نائب صدر ہیں، قدم بہ قدم ہمارے سیکرٹری اور جن کے مکان پر ہمارا مراکز نسواں چلتا ہے، ان کی شان پوشی کے لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شان پوشی فرمائیں. پھر اس کے بعد حافظ محمد طاہر کلیم اللہ صاحب کی شان پوشی ہے اور ہدیہ پیش کریں. کراس ہو جاؤ خان صاحب، تھوڑا ذرا کراس ہو. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایک سے آتے ہوئے ڈائریکٹر سے خاص طور پر ایک سے آتے ہوئے شان پوشی فرمائیں. اس کے بعد عبد الباسط صاحب ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں، عبد الباسط صاحب وہ آئے، باسط صاحب کی شان پوشی فرمائیں. ہمارے مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کی بھی ممبر ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ ان کی بھی شان پوشی فرمائیں. اس کے بعد جو ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے درمیان حاضر تھے اور خاص طور پر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے
अपना माली ताउन किया है, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम के हक में दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिसमें डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम साहब तंजीम दौलतुल्लाह की तरफ के सदर, जिनका बड़ा ताउन रहा है, अलहाज मोहम्मद फयाज साहब, अलहाज मोहम्मद फयाज साहब, मोहम्मद अफरोज भाई, ये तमाम अहबाब हैं जिनके ताउन से आज हमारा ये अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना भाई CMC मेंबर, जो हमारे मक्की मस्जिद के काउंसलर भी हैं, इनाम सुभान अल्लाह। वहाँ पर बैठे। इसके बाद हज़रत वाला और ग्रुप से गुजारिश करता हूँ कि उनका इनाम है। मैं इसके बाद मुनज़्ज़म मकतब से और उमान पब्लिक स्कूल से जिस घड़ी का इंतजार है वह इनाम अव्वल है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मैं मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब के फर्जंद मोहम्मद आसिफ और उनके उस्ताद मौलाना अबू तलहा, अगर वो भी हैं तो स्टेज पर तशरीफ लाए। 1 to 6 के ग्रुप। इसके बाद इनाम सुपम कामयाबी हासिल करने वाली तालिब इल्म मोहम्मद शमशीर साहब इनाम सुपम कामयाबी हासिल करें। गुजारिश है अगर इनके उस्ताद यहाँ पर मौजूद है तो वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मौलाना उज़ैर साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ रखें और इसके साथ जो भी असातिज़ा और मकतब खत्म नबूवत के जो जिम्मेदार हैं मुफ्ती रईद अहमद साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और मुनज़्ज़म मकतब के जिम्मेदार और फिर विज़डम स्कूल के जिम्मेदार, ये स्कूल से कामयाबी हासिल किए हैं, नोमान स्कूल के जिम्मेदार यहाँ से कामयाबी हासिल किए हैं। हाँ, गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, ये बड़ी कामयाबी है। अब इसके बाद इनाम अव्वल का ऐलान होगा। अदीबा शीरीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल हक साहब, मोहम्मद अहमद हुसैन वर्क अब्दुल हक साहब वो आए और स्टेज पर ये है इनाम अव्वल कामयाब है। मैं हाफिज अब्दुल हक साहब के ये फर्जंद हैं। हाँ, बड़ी खुशी की बात है जिनके दोनों बेटी और बेटा दोनों भी कामयाबी हासिल की है। अल्लाह ऐसे जल्दी काम करेंगे। मैं इसके बाद मौलाना नज़ीर साहब जो कर्नाटक जुनून के मेंबर और मेहराब फाउंडेशन है, मैं इनकी शादपोशी के लिए हमारे मैनेजर से गुजारिश करता हूँ कि वो लाए और राहा करीमुल्लाह साहब से गुजारिश, सभी साहब से गुजारिश है कि मौलाना महफूजुर रहमान साहब की शादपोशी करो। और जो बच्चा मुसाफिर रहा है, जो पार्टिसिपेंट है मुसाफिर में हिस्सा लिया है, तमाम को तरजीही इनाम मिलेगा।